اللہ کے راستے میں نکل کر کے بھی کام ہے اور مقام پر بھی کام ہے. یہ جو اللہ کے راستے میں نکالتے ہیں 4 مہینے 6 مہینے 8 مہینے 1 سال، یہ اصل میں استعداد پیدا کرنی ہے اپنے مقام پر دین پر چلنے کی. آدمی اللہ کے راستے میں نکل کر صحیح وقت لگائے گا تو انشاءاللہ بن کر آئے گا. ایک زمانے میں بننے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی تھی. 10 سال 12 سال 15 سال 20 سال محنت کرنی پڑتی تھی. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دعائیں دو. انہوں نے اللہ سے مانگ کر رو دھو کر کے آسان کام کو امت کے لیے کھلوا دیا. اس لیے کہ حضرت نے یہ دیکھا کہ یہ امت مسجد کے بازو میں بیٹھتی ہے، تاش کھیلتی ہے، گپ بازی کرتی ہے، چائے پیتی ہے. اذان کی آواز سن کر مسجد میں نہیں آتی بلکہ دور جاتی ہے. مسجد میں پیشاب کو آتی ہے، پانی پینے آتی ہے. اور بعض صوبوں میں تو ناپاکی کا غسل اتارنے مسجد میں آتی ہے، نماز پڑھنے یہ امت نہیں آتی. امت اتنی بے طلب ہے اللہ کے دین سے، اتنی بے تعلق ہے کہ اللہ کوئی ایسا آسان راستہ دے دے کہ یہ امت آسانی کے ساتھ دین پر چل جائے. تو یہ جو کام اللہ نے دیا ہے، بڑے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے 26 سال کے رونے پر بہت روتے تھے. یعنی بیوی کہتی تھی اتنا کیوں روتے ہو، تم روتے ہو میرے کو بھی نیند نہیں آتی. اللہ کے بندے اب کیا بتلاؤں تیرے کو، اگر میں تجھے امت کا حال بتلا دوں تو میں اکیلا نہیں تو بھی رونے والے بن جائے گی. اور پوری رات نظام الدین کے ذہن میں بے چینی کے ساتھ گزار کر اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے، کسی کی شب وصل سو کر کٹے ہے، کسی کی شب ہجر رو کر کٹے ہے، میری شب کیسی شب ہے الہی، نہ رو کر کٹے ہے نہ سو کر کٹے ہے. پوری رات گزارتے تھے. تو کئی سال کے آنسو اور بے چینی اور تڑپ کے بعد اللہ نے یہ کام دیا امت کے لیے. اگر یہ 4 مہینے صحیح طریقے سے جم کر اصولوں کے ساتھ لگا دیں تو انشاءاللہ سالوں کی تربیت اللہ اس کی 4 مہینے میں کر دے گا. حضرت فرماتے تھے ہم نے آنکھ بند کر کے اس کام کو شروع نہیں کیا، نہ اپنے تجربے سے نہ اپنے علم کی بنیاد پر، بلکہ ہم نے مانگ کر رو دھو کر اللہ سے کام لیا ہے. اور پھر فرماتے بھی تھے میں نے اللہ سے مانگ کر چند باتیں طے کروائی اللہ سے. یہ طے شدہ چیز ہے. مانگ کر اس میں ایک بات حضرت یوں فرماتے تھے میرا اللہ سے معاملہ ایسا ہے میں اللہ سے جو کہوں گا اللہ اسے کرے گا. ایک مرتبہ کہا میری عمر کے بارے میں مشورہ کر لوں میں کتنے دن زندہ رہوں. حضرت یہ بھی مشورے کی بات ہے، اگر آپ ہم کو مشورے کا موقع دیا جائے بتاؤ تم دنیا میں کتنے سال رہنا چاہتے ہو، تو قیامت تک کا وقت تو مانگ ہی لے گا یہ، اللہ مجھے قیامت تک زندہ رکھے، چاہے بڈھا ہو جاؤں لیکن زندہ رہوں. فرمایا حضرت یہ کوئی مشورے کی بات ہے؟ فرمایا ہاں میرا اللہ سے معاملہ ایسا ہے میں اللہ سے مانگوں گا اللہ میری دعا کو رد نہیں کرے گا. اور فرماتے تھے میں نے اللہ سے کچھ باتیں مانگ کر طے کری اللہ سے. ایک تو اس کام کی حفاظت ہے اندر باہر کہ اللہ یہ کام پسند نہیں ختم کر اور پسند ہے اس کی حفاظت کر، اس کی کسی رکاوٹ کو مت چھوڑ. اور دوسری بات فرماتے تھے کہ کام کرنے والا کام چھوڑ کر بیٹھ جائے تو سکھ چین سے بیٹھنے بھی بنتے. ایسا ہی ہوتا
آدمی سکھ چین سے نہیں بیٹھتا. بزرگوں دنیا کا بگڑا یہاں بن جائے گا، یہاں کا بگڑا کہیں نہیں بنتا. اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکل رہے ہو، اپنا وقت صحیح گزارو. جان مال امانت ہے، اسے ضائع نہیں ہونا چاہیے. ہم بیکار نہیں تھے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، بیکار تھے، کچھ کام نہیں تھا اور نکل گئے بستر لے کر. نہیں بزرگ اپنے مشغلوں سے، بال بچوں سے، تقاضوں سے نکل کر کے آئے. اس میں اپنا وقت صحیح لگانا، اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اپنے امیر کی مان کر چل. سمجھ میں آئے تو بھی اور سمجھ میں نہ آئے تو بھی. امیر سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کرنا، امیر سے پوچھے بغیر مسجد سے باہر نہیں نکلنا، کوئی چیز نہیں خریدنا. امیر سے پوچھے بغیر کسی معاملے میں خود پہل نہیں کرنا. ہاں اگر امیر کہے جاؤ 2-4 کیریاں توڑ کے لاؤ، یہ مرغیاں بہت اچھی پھر رہی ہے محلے کی، لاؤ 2-4 پکڑ کے ہم دال کھاتے کھاتے تنگ آ گئے، اس میں نہیں اطاعت. لیکن جہاں تک امیر کی اطاعت کا مسئلہ ہے، جائز امور میں ہم اس کی اطاعت کریں، اس کی مان کے چلیں. امیر کے ماننے کا مطلب یہ نہیں کہ مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہ امیر صاحب میں چلا چائے پینے. کیا مطلب تم ہاں بولو تو بھی چلا، نہ بولو تو بھی چلا. یہ ماننا نہیں ہے. من مانی نہ کرے. امیر صاحب مجھے چائے پینی ہے، ارے بھائی چائے یہی بن رہی ہے. امیر صاحب میرے کو ٹوپی نہیں ہے، ٹوپی چاہیے. امیر صاحب کہیں گے میرے پاس ایک ٹوپی ظاہر دے رکھ لیں، میرے پاس تو بیکار ہے، تیرے کام آ جائے گی. اور کوئی چیز واقعی اس کو خریدنی ہے تو امیر صاحب کسی مقامی ساتھی کو ساتھ کر دیں گے کہ جاؤ. وہ آدمی، وہ ساتھی ترقی کرتا ہے جو امیر سے پوچھ پوچھ کے کام کرتا ہے. صلاحیت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے صلاحیت دے دیتا ہے، اور اپنی منمانی کرے تو کتنا ہی صلاحیت مند ہو وہ چل نہیں پاتا. وہ آدمی ترقی کرتا ہے جو امیر کی مان کے چلتا، امیر سے پوچھ کے چلتا. ایک ایک چیز حالانکہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی. امیر صاحب میں استنجے کو جاؤں، امیر صاحب میں کپڑے دھو لوں، امیر صاحب میں غسل کر لوں. منمانے طریقے پر جب اس کپڑے اٹھایا چلا نہانے، یہ ترتیب نہیں ہے. طبیعت میں آیا چلا چائے پینے. اپنے امیر کا ادنا ترین اکرام یہ ہے کہ اس کے سامنے بیڑی سگریٹ مت پیو، تمباکو مت کھاؤ. اس کا ہلکا اکرام یہ ہے. پھر اللہ آپ کو جتنی توفیق دے اس کے سامنے تمباکو مت کھانا، اس کے سامنے بیڑی مت پینا، سگریٹ مت پینا. بلکہ مسجد کے حدود میں تمباکو بھی مت کھاؤ، یہ بھی مکروہات میں سے. جیسے پیاز کھانے کو منع کیا، پیاز حرام ہے کیا؟ لیکن فرشتوں کو اس کی بو پسند نہیں. اور بزرگوں تمباکو کی بو تو پیاز سے زیادہ خراب ہے. اس کو مسجد کے حدود کونے میں جاؤ، کہیں کھا کے اپنا آ جاؤ. ایک یہ کہ امیر سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کرنا، امیر سے پوچھے بغیر کہیں نہیں جانا، امیر سے پوچھے بغیر مسجد سے باہر نہیں نکلنا. اور اکثر جماعتیں پیدل جماعتیں ہیں. اور اپنے اوقات جو ہیں سب سے زیادہ اللہ کے دین کی دعوت میں لگانا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو دین کا داعی بنا کر چھوڑا تھا. عابد تو بہت تھی اس سے پہلے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بڑھ کر عابد پچھلی نبیوں کی امت میں تھے. 600 سال، 300 سال، 400 سال عبادت کرنے والے. یہ کتنی عبادت کرے گا؟ اگر 60 سال کی عمر بھی ہوئی اس کی، 15 سال تو بالغ ہونے میں گئے اور 30 سال سونے میں گئے، بچے کتنے؟ 15 سال.
یہ کیا 15 سال عبادت کرے گا؟ پھر بال بچوں کے بکھیرے الگ ہے، کمائی الگ ہے، نماز الگ ہے، یہ کیا عبادت کرے گا؟ لیکن اگر یہ دائی بنے، یہ اعمال کو امت میں زندہ کرے تو لاکھوں کروڑوں کی نیکی کا ثواب مل جائے گا اسے۔ میں نے فجر کی نماز پڑھ لی، اب میں دوبارہ نہیں پڑھ سکتا، لیکن اگر محنت کر کے میں نے 10-20 نمازی بنا لیے تو 10-20 نمازوں کا ثواب میرے کو ملتا رہے گا۔ میں 3 تسبیح سے زیادہ نہیں پڑھ سکتا، لیکن اگر 100 آدمی تسبیح پڑھنے والے تیار ہو گئے تو 100 کا ثواب مل رہا، 3 تسبیح کا، 1 پارے کا روزانہ کا 100 پارے کا ثواب مل رہا اس کو۔ 100 آدمی تلاوت کر رہے، 100 پارے ہو گئے، 100 پارے کا ثواب مل رہا روزانہ۔ دعوت اتنا اونچا مقام، اور دعوت بزرگوں دوستوں اس کا خیال رکھو کہ مختلف نوعیت کی ہوتی۔ ایک تو دعوت یہ ہے، ہم گئے کسی بستی میں، ہم خصوصی ملاقاتوں میں گئے، اس میں 2 قسم کا طبقہ ملے گا، ایک تو خواص اور ایک دیندار۔ خواص جو ہیں ان سے جم کے بات کر، دین کی مستقل۔ تم دنیا کے بڑے ہو، کوئی ضروری خدا تمہیں آخرت کا بڑا بنا دے، لیکن ہاں اگر دین زندگی میں آ گیا اور آپ نے اپنے بستی کی، برادری کی، اپنے اطراف کی فکر کر لی، خدا آپ کو دنیا کا بھی بڑا بنائے گا، خدا آپ کو آخرت کا بھی بڑا بنائے گا۔ بعض قبائل کے سردار ایمان لائے کہ حضور ہماری سرداری کا کیا؟ فرمایا ہم تمہاری سرداری چھینتے نہیں، دین کی سمجھ پیدا کر لو۔ کیا کرو؟ دین کی سمجھ پیدا کر لو، خوب جم کے پوری کام کی بات ان کے سامنے رکھو، اور چلتے چلتے بات نہیں کرنا، کھڑے کھڑے بات نہیں کرنا، بیٹھ کر اطمینان سے بات کرنا۔ جو دنیاوی لین سے ذمہ دار ہیں، تجارت کے لین سے ذمہ دار ہیں، اور کسی لین کے ذمہ دار ہیں، اس کے بہت فائدے۔ اطمینان سے بیٹھ کر بات چیت کرو، پوری بات کرو، یہ کام ہے، یہ کام ہے، زندگی بنانے کا کام ہے، ہم سب زندگی بنانے کے محتاج ہیں۔ زندگی بنا کر جائیں گے تو آخرت میں بیڑا پار ہے، زندگی بگاڑ کے جائیں گے تو آخرت میں کوئی رشتہ داری کام نہیں آئے گی، کوئی مسئلہ کام نہیں آئے گا۔ خوب جم کر بات کرو، اس میں ڈرنا نہیں، ہاں اس کا خیال، ڈرنا نہیں۔ اللہ بڑے ہے اور اللہ کی بات بڑی ہے، ڈرتا نہیں، مغلوب نہیں ہوتا، مرعوب نہیں ہوتا، کسی سے متاثر نہیں ہوتا۔ جب خصوصی گشتوں میں جاؤ، مکان مت دیکھنا، وہاں کا سامان مت دیکھنا، وہاں کے پنکھے مت دیکھنا، بلکہ بعض مرتبہ آدمی اپنی بے دینی پر اتنا خطرناک ہو جاتا ہے کہ آنکھوں سے آنکھ ملنے پر بھی ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ نیچے نگاہ کر کے بات کرنا، بعض لوگ اتنے خطرناک ہوتے ہیں۔ آپ خصوصی گشت میں جا کر متاثر ہو کر آئے تو دعوت کا وزن گیا۔ آپ جو بات لے کر گئے تھے اس کی قیمت آپ کے نگاہ سے گر گئی، اس کی چیزوں کی قیمت آ گئی۔ اس کی چیزوں کو نہیں دیکھنا، اور اگر نگاہ پڑ بھی جائے تو اس کے نتیجے کو دیکھنا، یہ سب مٹی بننے والی چیزیں، یہ بلڈنگ مٹی بنے گی، یہ کارخانہ، یہ کمپنی، اور یہ فرنیچر، یہ گھر کا ایک دن مٹی بننے والا، اور یہ پکی بات، نتیجہ دیکھو کیا ہے، مٹی بن جائے، یہ سب مٹی ہے، اور آدمی مٹی سے متاثر نہیں ہوتا۔ یہ بیٹھنے والا یہ بھی مٹی کا ہے، اور اللہ کی بات جم کے کہو، خصوصی ملاقاتوں میں بیٹھ کر، ایسے اعلان نہیں، اجتماع میں آنے کی ترغیب نہیں، دین کے کام کی مستقل ترغیب دو، اور آخری درجے میں بھائی نئے ماموں سے نقطہ ماموں بھلا، اور بھائی مغرب میں اللہ اس کے رسول کی بات ہوگی، آخری درجہ ہے، اور پہلا درجہ اللہ کی پوری بات کرو۔ 4 مہینے کی بات رکھنے میں گھبراؤ مت۔ کون بے وقوف تاجر ہے جو اپنے مال کا بھاؤ گرا کر بیان کرتا ہو؟ ایسا نہ ہو کہ گاہک بھاگ جائے، وہ گھاٹے میں رہے گا کہ نفے میں رہے گا، اور پونے مال بک جائے گا، اس کو تو دیوالیاں نکلے گا۔ کیا کیسے بولنا، 4 مہینے کی دعوت، لوگ ڈریں گے، ڈرنے دو، تم اپنے مال کا بھاؤ مت گراؤ، تم رکھو نہ لے، اس کی اپنی مرضی، کہ بھائی دکاندار کی دکان میں بڑا بھی مال ہوتا ہے اور
چھوٹا بھی ہوتا ہے، کم دام کا بھی ہوتا ہے، بھائی دیکھو یہ دام کا مال، وہ نہیں یہ لو چلو، 4 مہینے 40 دن، آخری میں 3 دن پوری بات کرو، ہم رہیں گے، آپ تشریف لایا کریں، گشتوں میں ہمارا ساتھ دیا کریں، مقامی کام کو کیا کریں، لوگوں کا ساتھ دیں، آپ جا کے بیٹھو گے، آپ کے اثرات ہیں، آپ لوگوں کو متوجہ کرو گے، لوگ بات سنیں گے اس انداز سے۔ اور جب علماء کے پاس جاؤ، دیندار طبقے کے پاس جاؤ، ان کو دعوت مت دینا، اجتماع میں آنے کے لیے نہیں کہنا، اگر وہ متوجہ ہیں، ہاں بھائی صاحب کہاں کی جماعت آئی، کہاں کام کر کے آئی، اب وہ جب متوجہ ہو کر آپ سے پوچھیں تو آپ پورے کام کی کارگزاری سناؤ، اپنا کارنامہ مت سنانا، ہم نے یہ تیر مارا، ہم نے وہ تیر مارا، ہم نے یہ کی، نہیں، اپنا کارنامہ مت سنانا، بلکہ امت کا حال سنا، ہمارے تھے یوں ہے، ہم نے دیکھا علاقوں میں اذان نہیں، نماز نہیں، لوگ کلمہ نہیں جانتے، اور لوگ یہ دین نہیں جانتے، دن سے کوسوں دور ہیں، مسجد ویران ہے، اور حضرت ایسا علاقے کا حال دیکھتے ہوئے آئے، اگر متوجہ ہو تو کارگزاری سناؤ۔ اگر دیکھو متوجہ نہیں ہے، حضرت کیسے آنا ہوا، حضرت ہم دعا کے لیے حاضر ہوئے ہیں، ہماری جماعتیں چل رہی ہیں، حضرت دعا کی درخواست ہے، بس اٹھ کے چلے، دعوت مت دینا، وہ ایک کام میں لگے ہوئے ہیں، اس سے کام سے اپنے کو ہٹانا نہیں ہے، بلکہ متوجہ کرنا ہے، بھئی یہ کام ہے۔ اس طریقے سے بزرگوں یہ ایک خصوصی ملاقاتیں یہ ہیں، اور ایک ملاقات آدمی کی، جیسے ایک آدمی مسجد میں استنجا کرنے آیا، پانی پینے آیا، کسی عبداللہ بھائی کو بلانے آیا، بھائی عبداللہ بھائی ہے کیا، کیوں بھائی کوئی ہے تو نہیں یہاں پر، کیا بات ہے، ذرا بات کرنی ہے، بھائی صاحب بیٹھو، 1-2 بات سن لو، کیا نام ہے آپ کا، وہ نام فلاں ہے، اچھا، اب اس کو قریب کر کے بات کرو، مانوس کرو، ایک دم اس پر حملہ مت کرو، جسے بلی چوہا پکڑتی ہے ایسا مت کرنا، بلکہ دعوت کی پہلی منزل مانوس کرنا، کیا نام آپ کا، بھائی صاحب کیا کرتے ہو، کہاں رہتے ہو، میں مسجد کے بازو میں رہتا ہوں، میری دکان ہے، آؤ بیٹھو، یہ بابا ایک پیالی چائے لا، نہیں میں چائے نہیں پی رہے، ٹھنڈا لا، اور ساتھی سمجھدار ہوں تو خود ہی بغیر مانگائے ٹھنڈا پانی پی لو، یعنی اس کے حلق میں کچھ نہ کچھ جائے تو آپ کی بات توجہ کے ساتھ سنے گا۔ یہی بات نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو 2 مرتبہ جوڑا ہے کھانے پر، 2 دفعہ، ایک مرتبہ تو قریش نے بات نہیں سنی، ایسا ہنگامہ کر کے اٹھ کے چلے گئے، لیکن آپ نے ہمت کی، اور پھر دوبارہ اپنے چچا ابو طالب سے کہا، چچا خرچہ تو میرا، لیکن نام آپ کا، بلاؤ سب کو جمع کرو دعوت پر، پھر جمع کر کے بات کی۔ یہ تو ہمیں ملتا ہے، بعض ملک کی جماعتیں چلتی ہیں تو سب سامان لے کے چلتی ہیں ساتھ، مانوس کرنے کے لیے سوکھا میوہ، کبھی گیلا میوہ ان کے سامنے رکھنا، چائے پلانا، مانوس کرنا، بات چیت کرنا، دوستی کرنا، قریب کرنا، خود سے قریب ہو جانا، وہ جس لین سے قریب ہوتا قریب کرنے کی کوشش کرنا۔ کوئی آدمی ملاقات کے لیے آیا، کوئی کسی سے ملنے کے لیے آیا، کوئی آدمی دعوت دینے آیا کہ جماعت آئیے، چلو بھائی دعوت دے دو، اب موقع ہے بات کرنے کا، اس سے بات کرو، یہ بھی ایک شکل ہے دعوت کی۔ عمومی گشتوں میں جاؤ تو گشت اپنا صحیح ہونا چاہیے، اس لیے کہ گشت کی عمومی گشت کی حیثیت ریڑھ کی ہڈی ہے، اگر ریڑھ کی ہڈی سلامت ہے، مضبوط ہے تو پورا جسم کا نظام سلامت ہے، اور ریڑھ کی ہڈی اگر کمزور ہے تو پورے جسم کا نظام کمزور رہے گا۔ گشت اچھا ہونا چاہیے، اور گشت کرنے میں اپنے آپ کو محتاج سمجھ کے کرنا، اگر میں نے ان کو اللہ کی بات نہیں کہی اور بے دینی پر وبال آیا تو میں بھی مارا جاؤں گا، میری ضرورت ہے، ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ گشت کرے باقاعدہ، اور گشت میں بڑی نرمی اور بڑی عاجزی، بڑے تواضع سے بات کرے، ایک مسلمان کو اس کا مقام سمجھائے، دیکھو اللہ نے تجھے ایمان والا بنایا، اور ایمان بھائی صاحب بڑا قیمتی سرمایہ ہے، اور یہ سارا دنیا کا نظام ایمان والے کی برکت سے قائم ہے، جب تک یہ بھی ایمان والا رہے گا خدا
خدا زمین آسمان کے نظام کو باقی رکھے گا. بھائی صاحب آپ اپنی قیمت نہیں جانتے, اللہ نے آپ کو بڑا قیمتی بنایا, اس کو اپنی قیمت سمجھا کر کے اٹھاؤ. نماز کی دعوت پر نہیں اٹھانا, تو نے نماز پڑھی بولے نہیں پڑھی, ہے تیری کم بخت کی, جا نماز پڑھو مسجد میں. تو ایک مسلمان کی حقارت آئے گی اور اپنی عزت آئے گی, اور خدا کو یہ بات پسند نہیں. اپنی قیمت سمجھ میں آیا, دوسرے کی حقارت, یہ کام کا مزاج نہیں ہے. یہ بات اور کہ مسجد میں لا کے ساتھ اس کو نماز پڑھا دیں, تم تو ایمان کی بنیاد پر اٹھاؤ اسے عمومی گشتوں میں, وہ خصوصی گشت, یہ انفرادی ملاقاتیں. کوئی آدمی مل گیا اس سے بیٹھ کر بات چیت کرو, یہ سب دعوت کی شکل ہے. مجمع مل جائے, اب کھڑے ہو کر مجمع جو ماں ہو گئے بات کر رہے ہو آپ, اس سے یہ بھی دعوت ہے. اور دعوت جو ہوتی ہے وہ جاندار ہوتی, دائی کی چلتی ہے. یا تو آدمی دائی ہوگا یا مدعو ہوگا, سنے گا بات سنائے گا, نہ تو سنے گا کوئی ایک بات کرے گا. دائی کی چلتی ہے. اگر دعوت باطل کی بھی ہے تو اس میں جان ہے, اور اگر حق کی دعوت نہیں تو حق بے جان ہے. اور حضرت فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے, انسان کی بقا کھانے پر ہے. کہ کس پر زندہ رہتا آدمی؟ ارے بولو نا, کھانے پر. اور آپ کو ایک ٹائم کا کھانا اگر وقت پر نہ ملے تو کتنی گڑبڑ کرتے ہو. اجتماع میں گئے, کا اجتماع بولے کھانا نہیں ملا, کچھ بھی نہیں, خالی ایک ٹائم نہیں ملا, یا تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گیا. ایک جگہ تو اجتماع میں قوم نے جو ہنگامہ کیا, کھانا ذرا آگے پیچھے ہو گیا تھا, کھانا دو کھانا دو. وہ آیا پکانے والا, اللہ کے واسطے چلو, نہیں تو میرے پنڈال کو انگار بھی لگے گی, میرے پنڈال کا ستیہ ناش بھی ہوگا, اور نہ جانے کتنوں کی جانیں چلے جائے, قوم ہنگامہ کر رہی. میں بھاگ کر کے کہنے کہ اللہ کے بندو کیا کر رہے, اس کے لیے آئے. ایک وقت کا کھانا آگے پیچھے ہوگا تو ہنگامہ کرتے ہو. گھر میں کبھی ہنگامہ کیا کیا؟ بڑے مشکل سے روکا, لیکن جب دسترخوان بچ گیا, کھانا آ گیا, پھر قوم نے نہیں مانا کسی کو. میں کہا باہر جاؤ پیاز. جو قوم گھسی اندر جیسے ایک سال سے بھوکی ہے, ایک ٹائم کا کھانا نہ ملے اس کا حال خراب ہوتا ہے, اور کسی کو 3 ٹائم کا کھانا نہ ملے تو اٹھا کے لے جانا پڑے گا 4 آدمی. فرماتے تھے آدمی کا بقا کھانے پر ہے, اور اسلام کا بقا دین کی دعوت پر ہے. فرماتے تھے نہ ماضی میں نہ حال میں مستقبل میں نہ دین دعوت کے بغیر زندہ ہوا, نہ ہوگا, نہ قیامت تک خدا کا یہ نظام ہے. اسلام کی دعوت پر ہی دین زندہ ہوگا, اسے دین آئے گا دنیا میں. اور دائی کی چلتی ہے. کس کی چلتی؟ دائی کی. دائی غالب آتا ہے, اور یہ امت کا ہر فرد دائی ہے. اور اپنی موٹی موٹی سیدھی سیدھی باتیں, ایک سب سے زیادہ وقت اپنا, انفرادی ملاقات ہو, اجتماعی ملاقات ہو, عمومی مجمع ہو, مسجد میں جڑا ہوا مجمع ہو, خوب جم کر اللہ کی بات کرو. انشاءاللہ ہم بھی بنیں گے اور سامنے والا بھی بنے گا. اور ایک چیز اور, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر فرد جب ایمان لاتا وہ اپنے آپ کو علم کے حلقوں سے وابستہ کرتا. کوئی اس کے بغیر نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا, اس نے دکان کھولی بازار میں. اس کو کہا کہ تو نے دکان کھولی بازار میں, تو نے اصول تجارت سیکھے؟ بولے نہیں, چل مسجد میں اور حلقے میں بیٹھ کر اصول تجارت سیکھ. کیا ہمارے بازار میں خدا کے عذاب کو دعوت دیتا بے اصولی کی تجارت کر کے؟ یہی تو ہے بزرگوں دوستوں کہ بے اصولی کی تجارت سے ہماری تجارتوں میں خیر نہیں ہے, برکت نہیں, سوائے مصیبت اور پریشانیوں کی. پتہ چلتا ہے نا اس زمانے میں یہ جو تعلیم کے حلقے ہیں نا, یہ سارا دین سیکھنے کی تھی. یہ تو مسجد مدرسہ خانقاہ 400 سال بعد کی چیزیں, کرنے اول کی چیز صرف مسجد ہے. اس میں تعلیم بھی ہوتی تھی, دعوت کا کام بھی ہوتا تھا, اور اللہ کا ذکر بھی ہوتا تھا. اس زمانے میں پورا دین حلقوں میں سیکھا جاتا, لوگ بیٹھتے تھے, صحابہ بیٹھتے تھے مستقل تعلیم کے حلقوں میں. ہمارے یہاں تعلیم کے حلقوں میں فضائل کی تعلیم چلے گی, ایک چیز, اور سیکھنا سکھانا. اور سیکھنے سکھانے میں کلمہ صحیح کر لو, الحمد یاد کر لو, سورت ہے, تحیات ہے, دعائے قنوت ہے, یہ پہلی چیزیں ہیں.
سے یاد کرو. بعض چیزیں ایسی اپنی ذات سے وابستہ ہے. اگر میرا وضو صحیح نہیں تو میں دوسرے کے وضو سے نماز نہیں پڑھ سکتا. یہ پڑھتا ہے بھائی صاحب تم کر لو وضو میں پڑھ لوں گا نماز. نہیں، خود کرنا پڑے گا. اپنی پاکی ناپاکی کا یہ خود ذمہ دار ہے. یہ ذات سے وابستہ ہے. دوسرے کے کرنے سے اس کو کچھ نہیں ملے گا، اس کو خود کرنا چاہیے. جیسے نماز ہے، دین کا سیکھنا سکھانا ہے، یا اس کی ذات سے وابستہ ہے. اپنی نماز صحیح کر لے، اپنا وضو صحیح کر لے، اپنا غسل صحیح کر لے، یہ اس کی ضرورت کی چیز ہے. یہ تو ابتدائیہ کی مبادی جس کو کہتے ہیں، یہ بنیادی چیزیں ہیں. ہر مسلمان کا عالم بننا فرض نہیں، حافظ بننا فرض نہیں، لیکن دیندار بننا ہر مسلمان پر فرض ہے. اتنا دین سیکھ لے تو اس کا عمل صحیح ہو جائے. تعلیم اجتماعی چلے گی، فضائل کی، مسائل کی تعلیم بھی نہیں چلے گی، مسائل کا بیان بھی نہیں چلے گا. آپ مسئلہ بیان بھی نہیں کرو گے، بلکہ آدمی مسئلہ علماء سے جا کر سیکھے گا، اپنے مقام پر سیکھے گا، ضروری ہے. لیکن جماعتوں میں نکل کر اجتماعی تعلیم فضائل کی ہوگی. سیکھنا سکھانا ضرور کی چیزیں. جو آتا ہو سکھاؤ اور جو نہیں آتا ہو سیکھو. یہ بھی علموں میں شامل ہے. اور حدیث میں آتا ہے من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له طریقا الی الجنہ. جو دین سیکھنے چلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرماتے ہیں. ابھی سیکھا نہیں، چلا، اس کی یہ فضیلت ہے کہ اس کے لیے اللہ جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں. فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنا پر بچھاتے ہیں. اب آپ بتاؤ جو دنیا میں اس لیے چلے پھرے اللہ کا دین زندہ ہو جائے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ اللہ تعالیٰ کا ہوگا. اور دھیان توجہ کے ساتھ بیٹھ کر کے کتاب سنو، کتابی تعلیم میں شرکت کرو. اور دیکھو کتابی تعلیم مجذوب بن کے مت کرنا، ذرا ہوشیاری سے کرو. جیسے کل آپ نے کتابی تعلیم کے بارے میں سنا بھی ہوگا کہ بھائی 3 باتیں اپنی کتابی تعلیم میں ہونی چاہیے. ایک تو قرآن پاک کا صحیح پڑھنے کا مذاکرہ. اگر ایک ساتھی کی غلطی ہے اس کو آگے مت پڑھاؤ، اس کی غلطی صحیح کرو. ایک جانکار ساتھی بٹھا دو. اور کتاب مختلف جگہوں سے پڑھنا، ادھر سے ادھر سے کتاب پڑھو. اور پھر کلام 6 نمبر کا مذاکرہ، بیان نہیں، 6 نمبر کا مذاکرہ. بھائی یہ 6 نمبر ہے. بہت حشاش بشاؤ کر کتاب آدمی بیٹھے گا تعلیم میں. اب یہ کتاب پڑھ رہا، یہ اپنی جگہ پر، ساتھی سونے والے اپنی جگہ پر. تم پڑھو کتاب اپنی جگہ پر، ہم سوتے اپنی جگہ. ساری سکینہ یہیں نازل ہو جاتی. اگر آپ ہوشیاری سے تعلیم کرو گے تو انشاءاللہ حشاش بشاشوں کے ساتھی تعلیم میں بیٹھیں گے. تھوڑا سا تعلیمی کشفی کروا لینا اطراف میں، مسجد کے اطراف کے ماحول میں لوگوں کو بٹھاؤ، تعلیمی شریک کراؤ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں رہے لوگوں، چلو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت بٹ رہی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت بٹ رہی. اب لوگ آئے مسجد میں، یہاں تعلیم کا حلقہ لگا تھا. فرمایا کہاں بٹ رہی؟ فرمایا یہ علم دین کی مجلس. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت نہیں تو کیا یہی تو وراثت ہے. کتاب کو عظمت کے ساتھ سنو. حضرت شیخ فرماتے ہیں میں نے 2 باتیں زندگی بھر نہیں کی ہے. ایک کسی اللہ والے کی مجلس میں بے وضو نہیں بیٹھا، اور زندگی میں کوئی حدیث بے وضو کے نہیں پڑھی میں نے. اس کا اہتمام کیا ہے. با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب. محمود غزنوی کے بارے میں آتا ہے اس نے زندگی بھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بے وضو نہیں لیا ہے. ہمایوں کے بارے میں آتا ہے زندگی بھر، حالانکہ وہ ذرا گنجوی تھا. ہمایوں کیسا تھا؟ ہاں ذرا بنٹا کھاتا تھا، بنٹا نشہ کرتا تھا. لیکن اس کے بارے میں آتا ہے کہ 10 پارے روزانہ پڑھنے کا معمول، اور زندگی میں اللہ کا نام بے وضو اس نے کبھی نہیں دیا. ایک امریکن بیٹھا ہوا ساتھی کے ساتھ اٹھ کے گیا. کہاں گئے تھے؟ بولے وضو کرنے. تمہیں تلاوت کرنی ہے کہ نماز پڑھنی ہے؟ میرا نماز پڑھنی ہے، تلاوت کرنی ہے. پھر وضو کیوں کیا؟ کہا میں جب سے میں نے کلمہ پڑھا ہے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بے وضو آج تک نہیں لیا. کم سے کم ہم تعلیم کے حلقوں میں باوضو بیٹھے، ادب کے ساتھ بیٹھے، ادھر ادھر توجہ ہماری نہ ہو.
اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور یہی باتیں ہم سے کہتے تو ہماری توجہ ادھر ادھر ہوتی.